سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق۔ موجودہ سچویشن چونکہ اس کو کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اٹس اے فاگ آف وار، تو نو ڈاؤٹ جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اسے آپ بھی واقف ہیں اور اس کی کچھ انسائٹس ہم بھی آپ کو دیں گے۔ اس وقت بھی بہت سے ڈرونز ہم نے مار گرائے ہیں بھارت کے، اور عوام میں غم و غصہ بھی ہے، لیکن جنگ جو ہے وہ ایک ہوش مندی کا تقاضا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنا رسپونڈ کب، کہاں اور کیسے کرے گا، اس کی ابھی جو ہے وہ ڈیٹیل آنا باقی ہے۔ انسائٹ پر بات کروں گی، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خوش نہیں ہوں، تھوڑا سا شاکڈ ہوں۔ میں دیکھیں سمجھ رہا تھا کہ ہندوستان، پہلے مجھے معلوم تھا کہ ہندوستان جو ہے نا وہ کم ظرف ہے، وہ شاطر ہے، وہ چالاک ہے، وہ عیار ہے، لیکن اتنا بزدل ہے کہ اب مین وار سے جو بندوں کی لڑائی ہے، مین ٹو مین فائٹ، ایئر کرافٹ ٹو ایئر کرافٹ جو ہے نا، آرمی ٹو آرمی، اس سے بھاگ گیا۔ یہ تو الیکٹرانک وار میں چلا گیا، الیکٹرانک وار میں انٹر ہو گیا۔ پتہ ڈرون ہے وہ تو مطلب وہی چل رہا ہے، الیکٹرانک وار ہے۔ 25 ڈرون جو ہے وہ جو اسرائیلی ہیں، ہیروپ کہتے ہیں ان کو شاید، آئی بلیو، یہ ڈرون انہوں نے بنا دی ہیں جو کہ شاید آئی بلیو کے ریڈار سسٹم کے اندر نہیں آتے، اور ان کو ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے شاید کہ ہم ان کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی کاؤنٹر کر سکیں، تو پھر ہم دیسی طریقے سے کڑک ماری جا رہے ہیں، 25 گرا دیے ہیں۔ اور یہ دیکھیں نا، ایک محاذ کے اوپر یہ اسرائیل کا حملہ ہے، ہندوستان کے کندھے کو رکھ کر اسرائیل بندوق چلا رہا ہے۔ تو اصل تو مسئلہ بتا رہا ہوں نا کہ اسرائیل کو معلوم ہے کہ جو اینڈ وار اس کی ہونی ہے کسی دنیا کے کسی ملک کے ساتھ، وہ پاکستان کے ساتھ ہونی ہے۔ تو انڈیا تو پراکسی ہے اس کا، ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے، بالکل، اس کے پاس فورن ریزروز ہم سے زیادہ ہیں، اس کی فوج ہم سے بڑی ہے، اس کی ایئر فورس ہم سے بڑی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ان کا دل چھوٹا ہے، ہمارا دل بہت بڑا ہے۔ ہم لڑتے ہیں مرنے کے لیے، وہ لڑتے ہیں صرف یعنی دکھانے کے لیے، تو وہ لڑائی سے بھاگ گیا انڈیا۔ اب یہ جو تماشا شروع کیا ہوا ہے، بچوں کے کھلونے جو ہے وہ بھیجنے شروع کر دیے انہوں نے، ٹھیک ہے، میکسیمم 2 کلو 3 کلو کا اس میں بارود ہوگا، بندہ زخمی ہو جائے گا، کچھ طرح کی چیز کر لیں گے، اس سے زیادہ چیز تو نہیں ہے ان ڈرونز کے اندر۔ جو پے لوڈ ہے میکسیمم وہ 2-4 کلو کا پے لوڈ آ سکتا ہے اس کے اندر۔ اور دیکھیں نا، یہ ہے فرق۔ اب ہم نے اسٹرائک کب کرنی ہے، ہم نے جواب کب دینا ہے جارحیت کا، یہ فیصلہ پاکستان کرے گا نا۔ انہوں نے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جنگوں میں ٹریپ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، وار سٹریٹجیز کے ساتھ لڑی جاتی ہے، وار میں آپ کی دلیری یقینی طور کے اوپر بہت میٹر کرتی ہے، لیکن دلیری کے ساتھ حکمت عملی۔ غزوہ احد اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہ مسلمانوں میں کیا دلیری کی کمی تھی؟ نہیں کمی تھی، اسٹریٹجی فالو نہیں کی گئی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو اس اسٹریٹجی سے جب ہٹے تو پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اللہ نے جانچ کی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، اس سے لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ لاہور، کراچی، پنڈی، فلاں باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چیز ہے، ان کے سینٹیمنٹس ہیں نا کہ ہماری انٹیگریٹی پہ اٹیک ہو رہا ہے، ہماری سوورینٹی پہ اٹیک ہو رہا ہے۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جنگ ختم ہو گئی ہے؟ نہیں۔ کیا میٹر ڈی ایسکلیٹ ہو گیا ہے؟ نہیں۔ کیا پاکستان نے وائٹ فلیگ پاکستان نے لہرایا ہے؟ نہیں۔ کیا 5 یا 6 طیارے پاکستان کے گرے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر طیارے کس کے گرے؟ ہاں، انہوں نے ہماری ماسک کو شہید کیا، تو اس کا جواب تو دیں گے نا۔ وہ تو ہم نے اپنا دفاع کیا ہے، جس میں ان کے 5 طیارے گرائے، جس سے وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا۔ ویسے فوجی انفارمیشن میرے پاس سٹیٹس موجود ہیں، I'll give you numbers exactly، کہ اس ٹائم تک 52 جو آرمی پرسنلز ہیں، سولجرز انڈین آرمی کے، وہ جہنم واصل کیے جا چکے ہیں، جی 52، اور یہ 7 مئی کو ہوا تھا۔ اور ان کے 2 جو پائلٹس ہیں ان کی بھی ہلاکت ہوئی ہے، 2 پائلٹس آر ڈیڈ، اور 7
سوری جو 52 سولجرز ہیں وہ جنم حاصل ہو چکے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس نے اپنے عوام کا جو غم و غصہ ہے, جو وہاں مرنے والے افواج کے جو لوگ ہیں, فوج کے لوگ ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کو بھی تو کہیں ٹھنڈا کرنا ہے. وہ لوگ اشتعال میں آ رہے ہیں تو ان کے سینٹیمنٹس کو, ان کی چیزوں کرنے کے لیے یہ جارحیت کر رہا ہے. اور وہ جارحیت لڑ کر نہیں کر رہا, وہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کر رہا ہے. تو ان کی اسٹریٹجی ہے. اب انہوں نے دیکھیں نا امرتسر کے اندر جو ڈرامہ کیا رات کو انہوں نے, وہ بلیک آؤٹ کیا, پھر کیا کیا, پھر کہتے ہیں جی کہ وہاں پر میزائل مار دیے ہیں, فلاں کر دیا, وہ کر دیا. وہ پاکستان کوئی جہاز کا ربل چبل دکھا رہے تھے, وہ پاکستان تو گیا ہی نہیں وہاں پر. تو وہ بیسکلی چاہتے یہ ہیں کہ جو دیکھیں انڈین آرمی کی اور انڈین فورسز کی جو بیک بون ہے وہ ہمارے سکھ بھائی ہیں. سکھ بھائی اس وقت جو ہے وہ ٹائم آ چکا ہے کہ وہ اب RSS یا ہندو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ سے جو ہے نا وہ تنگ آ چکے ہیں. وہ اپنا الگ ملک چاہتے ہیں, وہ اپنی انڈیپینڈنس مانگ رہے ہیں. دیکھیں ان کی انڈیپینڈنس کا جو ایک تحریک ہے, یہ بیسیکلی خالصتان کی جو تحریک تھی, یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے چل رہی ہے. یہ کافی پرانی, آج کی نہیں ہے. تو یہ اس تحریک کو بڑا دبانے کی کوشش کی ہے مختلف ٹائم پر. لیکن اس مرتبہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کینیڈا میں سکھ لیڈر کی اسیسینیشن ہوئی وہ کیوں کی گئی, اور جو بڑے بڑے امیر, بڑے بڑے, اچھا آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے اندر مطلب ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ایکرز آف لینڈ جو ہے نا وہ ایگریکلچر کر رہے ہیں سکھ وہاں پر. آپ کو معلوم ہے کینیڈا کے اندر بھی اس طرح زمیندارہ جو یہاں پر پنجاب میں کرتے ہیں جس طرح, اسی طرح زمیندارہ وہ امریکہ میں کر رہے ہیں, اس طرح وہ کینیڈا میں کر رہے ہیں. دے آر ویری ویل آف. تو وہ اب ظاہری بات ہے ان کو اپنا ملک چاہیے. اب وہ خالصتان کی تحریک ہے, وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ فطری بات ہے نا. کیا میں اگر مثال کے طور کے اوپر میں مسلمان تھا تو میں پاکستان بنا تو خوشی ہے نا. میں پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم مسلمان یہاں پر رہتے ہیں, اقلیت بھی ہے, لیکن ہمارا میجورٹی کا ملک جو ہے وہ مسلم ہے. تو وہی ان کے پیٹ میں جو ہے نا مروڑ ہو رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر کتنی جو ہے وہ لبریشن کی جو ہے وہ موومنٹس چل رہی ہیں. تو ان میں سے سکھ والی تو بہت جو ہے وہ واضح ہے. تو یہ سکھوں کو یہ کہنا چاہ رہے تھے, یہ ڈرامہ کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان نے حملہ کیا اور سکھوں کو مار دیا اور فلاں کر دیا, فلاں کر دیا, فلاں کر دیا. تو لہٰذا جو جنگیں ہیں وہ حکمت عملی سے لڑنی ہوں گی. اور جنگ جو ہمارے جو حافظ سید آصف منیر ہیں وہ نئی انوویشن لے کر آئے ہوئے ہیں وار اسٹریٹجیز کے اندر, چاہے وہ اسٹاف کالج کوئٹہ تھا یا NDU تھی. یعنی جب ہی واز میجر رینک سے اور پھر جب بریگیڈیئر سے جو میجر جنرل بنتے ہیں, یہ دو ٹائم پر آپ نے یہ اسٹاف کالجز کرنے ہوتے ہیں یہ جو, اور اس میں وہ نئی انوویشن لے کر آئے ہیں. ٹرسٹ یور آرم فورسز, ٹرسٹ یور ملٹری مائٹ, اور سب سے بڑا جو ہے توکل اللہ. تو گھبرانا نہیں ہے. کیا گھبرانا نہیں ہے. اچھا, ہوگا وہی جو میرے رب کو منظور ہوگا. ٹھیک ہے, ہوگا وہی جو میرے رب کو منظور ہوگا. لیکن یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ڈومینیٹ کیا ان کو, مطلب کلاس آؤٹ کیا پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کو. تو اب ان کے پاس شرم اور چھپانے کے لیے کچھ ہے نہیں, تو وہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کر رہے ہیں, یہ بھی پاکستان نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم نے اس ٹائم تک 25 ڈرون مار گرائے ہیں. اچھا, یہ ڈرونز ان کے پاس لامحدود ہوں گے, تھوڑے نہیں ہیں. اب اس میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں میں نوشین, دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے, جب پاکستان نے جواب دیا, ہندوستان کے 52 فوجی مار دیے, 5 طیارے گرا دیے, دو پائلٹ مار دیے, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیا, اس طرح اور بھی کچھ چیز اڑائی تھی ہم نے, ان کی کتنی پوسٹیں تباہ کر دی, مطلب ذلیل اور رسوا کر دیا. اس ذلت سے جو ہے نا اس کو نجات نہیں مل رہی ہندوستان کو, اور وہ عیاری کے اوپر آ گیا ہے. اب وہ کو پلان کیا کر رہے ہیں, دیکھیں یہ پلان انہوں نے کرنا ہے. ایک پلان دشمن کرتا ہے, ایک پلان ہمارے رب کا ہے. تو وہ جو رب کا جو ہے پلان ہے اسی نے ہونا, تو وہی ہے جو میرا رب چاہے گا. تو میرے خیال سے اپنی افواج کے اوپر بھروسہ کریں, جواب ہم دیں گے. کب دیں گے, ٹائم کیا فوری دیں گے یا چند دن انتظار کر کے دیں گے؟ پہلگام کے بعد کتنا انتظار کیا ہندوستان نے؟ 2 ہفتے. 2 ہفتے میں 6 اٹیمپٹس تھی ان کے بیچ میں, 7 اٹیمپٹس تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو سٹرائک وہ ہو جو دشمن کے دل پر جا کے لگے. اچھا, بہت سے انٹرنیشنل پلیئرز آئے, انہوں نے کہا جی کہ آپ نے تو اڑا کے رکھ دیا, تو اس لیے اب ریسٹرین کریں. تو ریسٹرین پر ہم نے ان کی باتیں کسی حد تک مانی,
یا مانی یا نہیں مانی, یا ہماری اسٹریٹجی کا ٹائم تھا, جو بھی تھا, لیکن ہم ابھی اس میں تھے. اب پاکستان کے پاس موقف آ گیا ہے کہ یہ جو ڈرون اٹیکس ہیں, تو یہ بھی ہر, دیکھیں بظاہر تو چیز بری نظر آ رہی ہے, لیکن انٹرنیشنلی پاکستان کو یہ موقف مل گیا ہے کہ اب ہم ان کو اسٹرائک بیک کر سکتے ہیں. پاکستان کو کوئی الزام نہیں, مردے الزام نہیں ٹھہرا سکے گا کہ جی آپ کی جارحیت ہے, یہ پاکستان کا ایگریشن ہے. یہ پاکستان کا ایگریشن اب پھر نہیں ہے نا, ایگریشن تو انڈیا کا ہے, پاکستان کی تو ریٹیلیشن ہوگی. ریٹیلیشن جی. اب بال ہمارے کورٹ میں ہے. دیکھیں جی, اللہ کرے, میں تو پھر بھی کہوں گا ایک جواب دیں اور اس کے بعد معاملہ ڈی ایسکلیٹ ہو جائے. اچھا دیکھیں, آپ جو مرضی کر لیں نا, ہے تو آپ کا پڑوسی. آپ 1.5 ارب کی آبادی کو صفحہ ہستی سے تو مٹا دیں گے, تو مٹا سکتے ہیں کہ کیپیسٹی بھی رکھتے ہیں, لیکن کیا مٹا دیں یا ہم خود بھی ختم ہو جائیں تو یہ دنیا کے لیے کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. یہ مطلب اٹس ناٹ اے سینسیبل تھنگ. ٹھیک ہے, ہمارے پڑوسی ہیں, ہمیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش ہے, لیکن وہ اب تعلق نہیں رکھنا چاہتے, تو تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, ایک ہاتھ سے چپیڑ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم چپیڑ کھانے والے نہیں ہیں. اچھا حسن, آپ نے کہا کہ ڈی اسکلیٹ ہو جانا چاہیے, ہم بھی ہوپ کرتے ہیں کہ سینس پریویل ہو, اس خطے میں امن ہو. ابھی ڈی اسکلیٹ نہیں, ہاں ایکولائزر بعد, ایکول ہونے کے بعد, ہاں ایکولائزر کے بعد. تو اس سچویشن کو ڈی اسکلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون رول پلے کرے گا؟ امریکہ, چائنا, رشیا, پوری دنیا, پوری دنیا. آپ دیکھیں کیا بات کر رہی ہو, پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے, پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہے, پاکستان کے پاس بڑے ریزروز نہیں ہیں, پاکستان IMF کی اس میں جو ہے پیکج کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اس کا پروگرام لیا ہوا ہے. ہم سے لمبی لڑائی شہی نہیں ہوتی, یہ یاد رکھیے گا. تو پاکستان نے یہ پھر جو ایٹم بم بنایا ہوا ہے نا, جو رکھا ہوا ہے, یہ ملکی دفاع کے لیے ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے. تو جو میلی آنکھ سے دیکھے اور جنگ شروع ہو جائے تو ہم اس کو لے کے بیٹھے رہیں گے؟ نو, دین وی ول گو آل ان. اور ہمارا آل ان یہی ہے, ہم لمبی جنگ نہیں لڑ پائیں گے فائنینشلی طور پر, تو ٹھیک ہے ہم تباہ کریں گے ان کو. پھر ٹھیک ہے, اس طرح تو پھر وہ جو بات میں کر رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے کہ 1.5 ارب کی آبادی ختم ہو جائے, یہاں 25 کروڑ کی آبادی ختم ہو جائے. وہ ظاہر بات ہے وہ بھی مارے گا, پھر اب بھی ماریں گے. تو وہ تو چیزیں اور آٹومیٹکلی آپ نے خالی بٹن دبانے ہیں, اور وہ آٹومیٹکلی انہوں نے چیزیں جو ہے نا وہ وہاں سے نکل جانی ہے. ہاں, وہ صرف 2 ملک نہیں, پورا خطہ اور شاید کوئی دنیا لپیٹ میں. اس کا جو تباہی ہے وہ تو مطلب تباہی ہے, وہ تو قیامت ہے. تو اس کی طرف اگر جانا ہے تو چاہیں, ہم تو مرنے سے نہیں ڈرتے نہیں ہیں بھائی. بہت شکریہ حسن. سو ویورز, ہم مزید انسائٹس بھی آپ کے لیے لاتے رہیں گے. اسٹے ود اس.